نرامہ اسکیم۔ معذوری بذات خود ایک چیلنج نہیں ہوتی، بلکہ سماجی اور ادارہ جاتی رکاوٹیں اسے ایک چیلنج بنا دیتی ہے۔ ان حالات میں معذور افراد اور ان کے خاندانوں کو نہ صرف جذباتی بلکہ معاشی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حکومت ہند نے معذور بچوں اور بڑوں کے لیے ایک خصوصی ہیلتھ انشورنس اسکیم بنائی ہے، نرامہ اسکیم۔ اس کا مقصد آٹزم، دماغی فالج، ذہنی پسماندگی اور ایک سے زیادہ قسم کی معذوری میں مبتلا افراد کو کفایتی ہیلتھ انشورنس فراہم کرنا ہے۔ نرامہ اسکیم کے ذریعے سے 1,00,000 روپے تک کی سالانہ انشورنس سیکیورٹی ملتی ہے۔ غربت کی لکیر سے نیچے مستحق افراد کو انشورنس کے لیے سالانہ 250 روپے اور غربت کی لکیر سے اوپر والوں کو 500 روپے کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نرامہ اسکیم کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے۔ کوئی بھی ہندوستانی شہری جو نیشنل ٹرسٹ ایکٹ 1999 میں بیان کردہ معذوری میں مبتلا ہو، اس شخص کے پاس معذوری کا ایک جائز سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے علاوہ پورے ملک میں یہ اسکیم دستیاب ہے۔ نرامہ اسکیم کے تحت اخراجات کے کئی زمرے شامل ہیں، جیسے بیمار ہونے پر او پی ڈی میں علاج، جس میں ادویات، پیتھولوجی یا دیگر ٹیسٹ شامل ہیں، معذور افراد کے لیے باقاعدہ چیک اپ، دانتوں کا علاج، کسی بھی وجہ سے ہسپتال میں شریک ہونے کے اخراجات، پیدائشی یا موجودہ معذوری کے لیے اصلاحی سرجری یعنی اعضاء کو صحیح کرنے کے لیے کی گئی سرجری، معذوری کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی برے اثرات کو دور کرنے کے لیے ضروری علاج۔ نرامہ اسکیم میں متبادل ادویات کا خرچ بھی شامل ہے، جیسے آیوروید یا ہومیوپیتھی۔ اس کے علاوہ علاج کے نقل و حمل میں ہونے والے اخراجات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کون کون سے دستاویزات ضروری ہے۔ غربت کی لکیر سے نیچے یعنی بی پی ایل کے مستحقین کے لیے مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ معذوری کا سرٹیفکیٹ، بی پی ایل کارڈ، ایڈریس کا ثبوت۔ غربت کی لکیر سے اوپر اے پی ایل کے مستحقین کے لیے مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ معذوری کا سرٹیفکیٹ، ایڈریس کا ثبوت، والدین یا سرپرست کا مجاز اور مصدقہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ۔ نرامہ اسکیم کے لیے رجسٹریشن کیسے کریں؟ حکومت ہند نے ملک بھر میں معذور افراد کے ساتھ کام کرنے والی کچھ تنظیموں کو تسلیم کر کے رجسٹر کیا ہے۔ ان کو آر او کہا جاتا ہے۔ نرامہ کارڈ کے لیے رجسٹریشن کا کام انہی رجسٹرڈ اداروں یعنی آر او میں ہوتا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے معذور شخص کے سرپرست اپنے قریبی آر او میں دستاویزات لے کر جائیں۔ آر او کے ورکرز آپ کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد آن لائن فارم بھریں گے، دستاویزات کو اسکین کر کے اپلوڈ بھی کریں گے۔ آپ کو قواعد کے مطابق فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس عمل کے بعد درخواست کی منظوری دے دی جائے گی اور منظوری کے بعد فائدہ اٹھانے والے کو ایک منفرد آئی ڈی نمبر ملے گا۔ اگر آپ اپنے آر او کی تفصیلات نہیں جانتے ہیں تو آپ اسے آن لائن بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ نیشنل ٹرسٹ کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں، رجسٹریشن ٹیب پر کلک کر کے رجسٹرڈ اداروں کی فہرست کھولیں، پھر اپنی ریاست، ضلع اور شہر وغیرہ کو فلٹر لگا کر اپنے قریب کے آر او ڈھونڈ لیں۔ اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں تو آپ نرامہ کارڈ رجسٹریشن فارم آن لائن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کھولیں www.myscheme.gov.in۔ سرچ بار میں نرامہ ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ ذرائع اور حوالے جات، سورس اینڈ ریفرنس پر کلک کریں۔ آپ کو اسکیم سے متعلق سرکاری معلومات ملے گی۔ فارم کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے احتیاط سے پر کر لیں اور اس کے بعد اپنے قریبی آر او میں جا کر تمام ضروری دستاویزات کے ساتھ اسے سبمٹ کر دیں۔ اپنے زمرے کے مطابق درخواست کی فیس ادا کریں۔
कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आप कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड बन जाने के बाद आप जरूरत के मुताबिक माजूर शख्स की सेहत और उसकी देखभाल पर हुए अखराजात के लिए दावा दायर कर सकते हैं। के लिए वेबसाइट से क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें, उसे भरें और उसके साथ जरूरी बिल मुंसलिक करें। फॉर्म और बिल को TPA यानी थर्ड पार्टी अथॉरिटी में जमा कराना होगा। याद रखें कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने या इलाज मुकम्मल होने के 30 दिनों के अंदर ही आपकी दरख्वास्त काबिल अमल होगी। दावे की कार्रवाई के दौरान आपको ये तमाम दस्तावेजात देने होंगे: निरामा कार्ड की कॉपी, माजूरी के सर्टिफिकेट की खुद तस्दीक शुदा कॉपी, तमाम असल प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के लिखे हुए हों, तमाम बिल, अस्पताल, अद्वियात, टेस्ट, डॉक्टर की फीस और ट्रांसपोर्ट के अखराजात, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, साथ में मुतासिरा शख्स के बैंक अकाउंट की तफसीलात, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, पता और IFSC कोड। याद रखें कि हर किस्म के अखराजात की एक हद होती है। उसके बारे में मालूमात के लिए बराए करम वेबसाइट का मुताला करें। वेबसाइट का पता एक बार फिर www.thenationaltrust.gov.in। एक और जरूरी बात याद रखें, निरामा स्कीम की मियाद सालाना है। ये हर माली साल के इख्तिताम पर यानी 31 मार्च को खत्म हो जाती है। इसलिए स्कीम की मियाद खत्म होने से 3 माह कबल ही उसको अपडेट करना यकीनी बनाएं। निरामा स्कीम रियासती हुकूमत के तहत है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी रियासत की तमाम मालूमात अपने पास रखें। अपने खानदान के माजूर रुकन की सेहत की देखभाल को बेहतर बनाएं।